یہ ایموجیز کا اگر ہم بہت زیادہ استعمال کریں آج کے دور میں تو کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، یا پھر ہم اپنے آپ کو ایکسپریس اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح سے کیا جانا چاہیے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کنیکٹیوٹی بھی تو بڑھی ہے نا سوشل میڈیا کے آنے کے بعد؟ لوگ زیادہ کنیکٹ ہوئے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ڈیجیٹلی ہم بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں، فزیکلی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے، ایموشنلی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ لونلینس کا شکار ہیں. تو بیسیکلی ہمارا یہ آج کا ٹاپک ہے کہ سوشل میڈیا بہت زیادہ ان ہے، ہر کوئی ہر وقت جو ہے نا ہمیں نظر آتا ہے کہ اپنے فون میں لگا ہوتا ہے، لیکن فون میں لگے ہونے کے باوجود، کنیکٹیوٹی کے باوجود جو ایک لونلینس فیل ہوتی ہے وہ اس کو ہم سولیٹیوڈ نہیں کہہ سکتے. بالکل صحیح ہے. تو اس کے اوپر ہم نے بات اس پہ ہم نے آج بات کرنی ہے. یہ ایک تنہائی کا احساس، یہاں سے اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈسکنیکٹ آپ فیل کرتے ہیں، کنیکٹ بھی ہیں اور ڈسکنیکٹ بھی فیل کرتے ہیں، تو یہ جو تعلقات ہے نا میرے خیال سے اس کو کمزور کر رہا ہے. ہم اپنے جذبات، احساسات اور وقت کو سکرینز کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن دل کے اندر ایک وہ کہتے ہیں نا کہ خلا وہ باقی رہتا ہے. اس کو ڈیجیٹل تنہائی کہہ سکتے ہیں ہم. ڈیجیٹل تنہائی میں جینزیز کو دیکھ رہی ہوتی ہوں. فرسٹ آف آل میرا جینزیز کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جینزیز کے اندر جو تبدیلیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اسپیشلی ایموشنلی وہ کتنے ایکسپریسو ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ ایموشن لیس ہوتے جا رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ اس ایشو کو ذرا ڈسکس کیا جائے کہ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال جو ہے نا وہ ہمارے رویوں کو کس طرح سے یا پھر ایز اے ہیومن ہمیں کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے. اس پر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ماہر نفسیات ہیں سائمہ ہاشم صاحبہ، انہوں نے ہمیں اسٹوڈیوز کے اندر جوائن کیا. سائمہ تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آئی ہوپ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ معروف لائف کوچ عمیر جلیانوالہ بھی موجود ہیں. آپ ان کو اکثر ہمارے شوز میں دیکھتے رہتے ہیں، آج بھی ہمارے شو کا حصہ بنے. عمیر تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے. ریئلی گلیڈ ٹو ہیو یو. آپ کی اجازت سے اگر ہم اسٹارٹ کر لیں عمیر سے، کیونکہ بینگ لائف کوچ اور وہ ڈفرینٹ جینزیز کے ساتھ جو ہے نا کوارڈینیشن میں بھی رہتے ہیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو بتا سکتے ہیں بہتر انداز میں. عمیر آپ نے کیا آبزرو کیا ہے، اسپیشلی اگر میں جینزیز کی بات کروں، اس کے بعد ہم ملینیلز کی بھی بات کر لیں گے. سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے کیا یہ ہمیں ٹرانس ہیومنزم کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ ہم ایموشنز جو ہیں نا ان سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اور ڈیجیٹل تنہائی کی طرف جا رہے ہیں؟ جی آپ دونوں نے بہت خوبصورت ابتدا کی ہے اس شو کی، اور بہت ساری باتیں اس میں چھپی ہوئی تھیں کہ کنیکشنز بہت زیادہ ہیں لیکن اس میں ڈیپتھ نہیں ہے. انفارمیشن بہت زیادہ ہے لیکن جس چیز پہ فوکس آپ کو چاہیے اس کا موقع نہیں ہے، اس کے لیے دوسرے کے پاس وقت نہیں ہے. ایموجیز کے اندر ہم بہت گہری باتیں، بہت دردناک باتوں کو ماسک کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں ان پہ بات کرنے کے بجائے. اور ایک ریس بھی پڑ گئی ہے کہ ہر کسی نے بتانا ہے، ہر کسی نے اس کا حصہ بننا ہے، تو اٹس ویری ہارڈ. اور یہ جین زی تو اس کے اندر گرو کی ہے نا، تو اس کے لیے یہ ایک لوکل دنیا ہے. آپ سمجھیں ہمارے لیے یہ جو ملینیلز ہیں ان کے لیے یہ ایک ڈیجیٹل دنیا الگ دنیا ہے. ہم اپنے دوست الگ رکھتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ہماری تمام باتیں نہیں جاتی سوشل میڈیا پہ. لیکن جین زی کے لیے یہ بات مختلف ہے، اور انہوں نے اسی کا سہارا لے کے اپنے بہت ساری چیزوں کا اظہار نہ صرف کیا ہے بلکہ بہت سارے موضوعات پہ تربیت بھی حاصل کی ہے. اور اس میں بھی ایک گیپ پایا جاتا ہے، یعنی جو وہ کنسیو کرتے ہیں اپنی دنیا، اپنی مینٹل ہیلتھ، ویسے رشتے نہیں ہے، ویسا ماحول نہیں ہے، کلچر نہیں ہے. تو بہت مشکل ہے. ڈسپائٹ تو رشتے دل کے بجائے نیٹ ورک سے جڑ گئے ہیں، آپ ایسا سمجھیں. اور چینلز پہ جو ریس اور مقابلے ہیں اس نے حقیقت کو چھپا دیا ہے اور ایک ماسک اور جو فریڈم ان کو ملی ہے ڈیجیٹلی. عمیر یہ جو فریڈم ان جینزیز کو ملی ہے، یا پھر اگر ہم اپنی بھی چلیں بات کر لیتے ہیں، ملینیلز کو یہ جو فریڈم ملی ہے، ہمارے پاس وہ ویلیوز ابھی بھی ہیں؟ کیونکہ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہوا ہے جب سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا نہیں ہوا کرتا تھا، تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بغیر زندگی کیسے گزارنی ہے. اگر وائی فائی بند بھی ہو جاتا ہے تو اٹس فائن، ہم وہ دن گزار سکتے ہیں. لیکن جینزیز جو ہیں وہ تو ایسا لگتا ہے کہ دے آر بریدنگ، دے آر ایٹنگ، دے آر ڈرنکنگ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ، اس کے بغیر وہ زندگی گزار ہی نہیں سکتے ہیں. تو یہ ایز اے ہیومن ہمیں کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے عمیر؟ اٹس این ایڈکٹیو بیہیویئر. اور فون نہ ہو اور جینزی پریشان ہو جاتی ہے. آپ ان کے ہاتھ عجیب و غریب دیکھیں گے، وہ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ امیجنیشن نہیں ہے، وہ انوینشن نہیں ہے جو کہ ان سے پہلے ظاہر کرنا پڑتا تھا. کچھ نہ کچھ کھیلنا پڑتا تھا، جہاں ہوتے تھے کچھ بنانا پڑتا تھا، جو ہوتے تھے ان کے ساتھ کچھ کرنا پڑتا تھا. ایک فون اسکیپ نہیں ہوتا تھا. اسی طرح کوئی مشکل وقت آئے، امی ابو سے بات ہو رہی ہے، سخت بات آئے، تو اس کو پھر فیس اور فیل کرنا پڑتا تھا. آپ فون میں لگ کے انٹرٹین نہیں ہو سکتے تھے، جو کہ جین زی کا ایک طریقہ ہے کہ جو چیز پسند نہ آئے، جو بات سخت لگے، اس کو فوراً سے اڑا دینا ہے.
वो सिंक इन नहीं होती। तो there is a lot। आपने कहा कि वो बोर भी हो जाते हैं, लेकिन जब बोर होते हैं तो फ्रस्ट्रेट भी होते हैं और कहीं ना कहीं अपना अग्रेशन निकाल भी रहे होते हैं अगर उनके हाथ में फोन नहीं है या इंटरनेट थोड़ी देर के लिए बंद हो गया। हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी मौजूद है। इससे पहले कि मैं साइमा की तरफ जाऊं, मिसेस सईद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सईद, क्या ऐड करना चाहेंगी, कोई सवाल करना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं ये कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया ने जहां हम लोगों को करीब किया है वहां पास बच्चों को दूर कर दिया। और इस चीज का नेगेटिव यूज और पॉजिटिव यूज जब तक हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे या बड़ों को नहीं बताएंगे तो मैं नहीं समझती कि ये हमारे लिए यूजफुल है। बहुत सारी चीजें हैं। अब आजकल के बच्चों को देख लीजिए, आजकल के बच्चे, उनकी एजुकेशन और जो पहले पढ़े हुए बच्चे थे उनकी एजुकेशन, ठीक है, हर चीज। हम ऑब्वियसली बीइंग अ मदर, मैं भी ये चीज देख रही हूँ और आप लोग भी ये चीज देख रहे हैं कि ये हमें सोशल मीडिया कहाँ ले आप बच्चों को दूर रखते हैं अपने डिजिटल मीडिया से, फोन से, या कोई टाइम टेबल बनाया हुआ है कि बच्चे इस टाइम पर सब बैठेंगे एक साथ? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, मेरे बच्चे माशाल्लाह ग्रोन अप हैं, बड़े हो गए हैं, पढ़ चुके हैं, मगर मुझे याद है कि जब वो छोटे थे तो तब भी मोबाइल का एक उनके पास एक लिमिटेड टाइम था। स्टडीज में माशाल्लाह सारे टॉपर्स, दोनों बच्चे टॉपर्स थे और अब भी स्टिल दे आर टॉपर्स। अगर मैं ये कहूँ क्योंकि दे नो कि व्हाट आर द। अच्छा, ये पॉसिबल मिसेस सईद इसलिए हुआ है क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग थी कि अपने बच्चों को आपने किस हद तक बैलेंस लेकर चलना है, क्योंकि आप कंप्लीटली सोशल मीडिया से दूर भी नहीं रख सकते, बच्चे पीछे भी रह सकते हैं। आजकल तो माएं कहती हैं कि नॉर्मली, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, नॉर्मली ये होता है कि बच्चा खा नहीं रहा, फोन दे दो, सारा दिन वो बात भी नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस सईद, आप हमारे साथ मौजूद थी। साइमा, सारी गुफ्तगू आपने सुनी, जो लाइव कॉलर है उनकी भी और उमैर भी जिस तरह बात कर रहे थे, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है जब हमें इतनी एडिक्शन हो जाती है, और ख़ास तौर पर जो इमोजीज वाली हम बात कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस ही करना है तो उसके लिए अगर रोना आ रहा है तो बस एक रोने वाली इमोजी भेज दे, दैट इज इट। अच्छा, मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगी कि देखिए, कम्युनिकेशन के जो वेज हैं ना हमेशा से चेंज होते रहे हैं। अब हमें ज़्यादा इसलिए फील हो रहा है क्योंकि ओवर द टाइम जो चेंजेस आए हैं ड्रास्टिकली उसके आउटकम्स नज़र आ रहे हैं। देखिए, पहले लेटर्स होते थे, मोबाइल फ़ोन आए, लैंडलाइंस आई, ठीक है, टेक्स्ट आए, इमोजीज आए, तो इस तरह से चेंजेस आते रहे हैं। अब जेनजी होते हैं या कोई भी होते हैं, उन्होंने भी चेंज होना था क्योंकि वो डिजिटल बच्चे हैं और इवन हम भी डिजिटलाइजेशन में कितने ज़्यादा इंगेज्ड हैं। इमोजीज का ये है कि देखिए, जिस इंसान ने भेजा वो एक ख़ास माइंडसेट में है, उसने इमोजी वो भेजा कि ये एक्सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टकट्स चाहिए ना कि जल्दी एक काम हो, क्योंकि हसल कल्चर बहुत ज़्यादा, किसी के पास हसल कल्चर, बिजी एंड बीइंग बिजी फील्स ग्रेट, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई भी किया गया है। आजकल तो वॉइस नोट वाला भी फीचर आ गया कि आप जल्दी 2x 1.5x पे कर सकते हैं। अच्छा, अब जो सामने वाला इंसान रिसीव कर रहा है ना, वो किस माइंडसेट में साइकोलॉजिकली और न्यूरोलॉजिकली ये होता है कि जो जब कोई भी पिक्चर आपके माइंड में इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करने के लिए वो गैप्स जो है ना ब्रेन आपका खुद फिल करता है। वो कैसे फिल करता है? आपकी करंट मूड जो है उसके मुताबिक करता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस के मुताबिक करता है और आपके अनकॉन्शियस बायसेस के मुताबिक भी करता है। तो वो गैप्स फिल होते हैं। जैसे किसी ने हंसी का इमोजी बनाया, दूसरे ने समझा क्या ये कितना नॉन सीरियस मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसने हो सकता खुशी का बनाया है, तो उसको लग रहा है कि नॉन सीरियस है बहुत ज्यादा। तो दिस इज द पॉइंट। एंड